إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 109 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سمندروں کے پانی کو اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنا ہی پانی اور بھی کیوں نہ لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ بات سورہ کہف میں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں. اقلام کلمیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ان سمندروں جتنے 7 مرتبہ اور سمندر لے آئیں مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات، اس کی نعمتیں، اس کی قدرتیں، ان کا شمار پھر بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے بندے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ان 2 مقامات میں صرف اتنا بتایا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 3. بہت معروف بات ہے کہ اصول دین 3 ہیں، یا دین کے اہم ترین اصول جو ہیں وہ 3 ہیں. الاصول الثلاثہ کے بعد اہل علم نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاصول الثلاثہ. اس کتاب میں انہوں نے ان تینوں اصول دین کا تعارف کروایا ہے. اور وہ اصول دین کیا ہیں؟ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ ہوں گے، اور وہ 3 سوال ہیں جو کہ قبر میں کیے جائیں گے. معرفت الہی، اصول دین میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اس خالق کے کائنات مالک کے ارض و سما کو پہچانیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے. اور دوسرا پہلا سوال ہوگا قبر میں من ربو کا، وہاں انڈیا سے ہے یا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہے یا عرب ملک کا ہے، عربی سارے لوگ سمجھیں گے. من ربو کا کے جواب میں کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا پوچھ رہے ہو. ہمیں تو الحمدللہ یہاں رہتے ہوئے اتنا پتہ نا آسانی سے سمجھ لیتے، لیکن جس کو بالکل عربی نہیں آتی وہ بھی سمجھے گا.
دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 اصول دین ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اصول دین میں سے کون سا ہوا؟ معرفت الہی، اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ رب کون ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ ان تینوں اصول دین میں سے آج کے اس مبارک موقع پر اللہ رب العزت کے تعارف کے بارے میں کچھ باتیں۔ اللہ رب العزت کا تعارف اگر کوئی کہے کہ میں پورا تعارف کروا دوں گا، اللہ نے فرمایا کہ ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، سارے بنی آدم بیٹھ کر لکھنا شروع ہو جائیں، سارے سمندروں کا پانی 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور سورہ لقمان میں 7 مرتبہ بھی لایا جائے، سارے کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہے۔ ان آسمانوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اپنے گرد و پیش میں آپ صرف توجہ کر کے دیکھیں، تھوڑی سی فکر کریں، یہ آسمان جو پوری زمین پر ہیں، جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی چیز کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے کس ہستی نے سنبھالا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی چھوٹی سی بلڈنگ بن جائے اور اس کو بڑے اسپیشل انداز سے بنایا جائے، درمیان میں کوئی پلر نہ لایا جائے، تو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی ہمارے انجینئر نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کراچی جونا مارکیٹ میں ایک مسجد ہے گول مسجد کے نام سے، کافی بڑی مسجد ہے، یہی سمجھ لیں آپ۔ اس مسجد کے 4 پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، درمیان میں ہیں، دیواروں کے اندر بھی اس کے کوئی پلر نہیں۔ ایک مسجد متحدہ عرب امارات UAE، شارجہ اور عجمان کے درمیان جو سڑک گزرتی ہے، جیسے یہاں خبر اور دمام کے درمیان کچھ نہیں ہے نا فاصل، صرف سڑک ہی ہے، پتہ ہے کہ ادھر دمام ہے ادھر خبر ہے، ایسے ہی عجمان اور شارجہ کے درمیان بھی ایک سڑک ہے۔ ایک مسجد میں نے وہاں دیکھی۔ اب کہیں کہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی گول چھت جو ہے بنائی گئی ہے، پلر کوئی نہیں ہے، اور صحیح بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بڑا کمال ہے۔ اب اس ذات کا کمال دیکھو، پوری کائنات جس آسمان کے نیچے ہے، اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے آسمان ہے، کوئی چھت نہیں، کوئی اس کے نیچے پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کھڑے کیا ہوا ہے، جب تک اللہ چاہے گا وہ گر نہیں سکتا۔ ایک وقت آئے گا گر جائے گا نا، آسمان گر جائے گا، آسمان ذرہ ذرہ ہو کر ختم ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ وقت آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک آسمان ختم نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے اسے پکڑا ہوا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ اسے سنبھالا ہوا ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، وہ گر نہیں سکتے سوائے اس وقت کے جب تیرا رب اسے حکم دے گا، تب وہ گریں گے اور ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ نہیں بلکہ دوسری جگہ فرمایا یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں زمینوں کو دونوں کو تھامے ہوا ہے کہ اپنی اپنی جگہ سے وہ زائل نہیں ہو سکتے، ہٹ نہیں سکتے۔ اتنی بڑی کائنات، اس پر یہ اتنی بڑی چھت، اور وہ بھی بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پلر کے، یہ کتنی بڑی قدرت کی مالک شخصیت ہے، وہ ذات ہے۔ اور پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اس کو آخر کوئی چلا تو رہا ہے نا،
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایسے چل رہی ہے، ایسے تو کوئی چیز بھی نہیں چلتی۔ بے شمار آج کل مشینیں نکل آئی ہیں، مشین کہیں ہے اور کہیں کہ وہ خود چلتی ہے خود بند ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ریموٹ کنٹرول ہے، کہیں نہ کہیں ریموٹ کنٹرول ہے جس کے ذریعے اس کو چلا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، آن آف کہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہو، حیوان ہو، جن ہوں، بھوت ہوں، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، دیکھیں پوری کائنات کسی نہ کسی کے ریموٹ کنٹرول میں، کسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، جسے اپنی مخلوقات میں سے ہر فرد کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی حاجت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں یہ معلوم کر لینا کہ اس کو کیا چاہیے، اس کی حاجت کیا ہے، ظاہر ہے کہ ممکن ہے، لیکن پتھروں کے اندر زندگی گزارنے والے کیڑے مکوڑے، ان کو اللہ رب العزت رزق پہنچا رہا ہے۔ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے پروانے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ روئے زمین پر پھیلے ہوئے انسان، حیوان، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی دابہ جو چلنے والا ہے، انسان ہے تو چلتا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں تو چلتے ہیں، جانور درندے ہیں تو چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اس کی ذات کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اتنی بڑی مخلوقات ہے، اور اس مخلوقات کو وہ اکیلا چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے؟ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے وہ، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تخلیق اس کی، اور اس میں جتنے احکام نافذ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس کے۔ اور اس کی ذات کی اگر کوئی آدمی پہچان حاصل کرنا چاہے تو کہاں تک پہنچے گا؟ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے دیکھیں، صرف ایک ہی آیت، پورے قرآن کریم کی عظیم ترین آیت شمار کیا گیا اسے، طویل ترین نہیں، طویل ترین 282 سورہ بقرہ میں ہی ہے، جس کو آیت دین کہا جاتا ہے، جس میں قرض لین دین کے معاملات۔ وہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، لیکن قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کا کافی حد تک تعارف موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ حی و قیوم ہے، اور اسی کے بارے میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کرسی پورے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی کے بارے میں تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرسی موضع قدم رب، اللہ رب العزت کے قدموں کی جگہ کرسی ہے۔ کرسی کتنی بڑی ہے؟ پوری کائنات کو وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو کرسی گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی اللہ رب العزت کے قدموں کی جگہ ہے۔ اور عرش کے مقابلہ اللہ رب العزت کے قدموں کی جگہ کرسی، کرسی پورے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور کرسی کی عرش کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لمبے چوڑے ریگستان جنگل میں اگر اپنی انگلی سے کوئی چھلا اتار لے، چھلا کہیں گے نا، رنگ جو ہے،
چھلے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چھلے پہنا دیتے ہیں، ایک تو ذرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، یہاں ڈال دیتے ہیں، امام زامن کے حوالے سے، کسی اور پٹی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے چھلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی خرافی نے دے رکھے ہوتے ہیں۔ رنگ، انگلی کا چھلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کرسی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جنگل میں چھلا پڑا ہوا ہے۔ تصور کیجئے کہ جیسے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں کوئی چھوٹی سی رنگ پھینک دی جائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ عرش الہی کے مقابلے میں کرسی کی یہ حیثیت ہے۔ اور وہ پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ رزق دینے کے معاملے میں ہم اللہ رب العزت کی ذات سے بہت دور بھاگ نکلتے ہیں، اتنا ہمارے اندر توکل کی کمی ہوتی ہے، ذرا کچھ ایسے ہوا تو مارے گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کرو، پانی میں مچھلیوں کو، فضا میں پرندوں کو، پروانوں کو، جو ہر جگہ پتھر کے اندر کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ ہمیں نہیں دے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ بچہ جب ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا، 120 دن کے بعد اس کی شکل تیار ہو جاتی ہے۔ 120 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، پہلے 40 دن نطفہ، پھر خون کی پھٹکی، اور اس کے بعد مضغہ، لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا۔ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، شکل تیار ہو گئی۔ دن کتنے ہوئے ہیں؟ 120۔ مہینے 4، 120 کو 30 پر تقسیم کریں 4 ہوئے نا۔ ماں کے پیٹ میں جنین 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس جنین کی روزی کب لکھ دیتا ہے؟ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی اس کی شکل تیار ہوئی، اور لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنی عمر گزارے گا۔ اب ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنا انتظام کر دیا کہ اس کی روزی روٹی کا کیا کرنا ہے۔ ابھی یہ ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتا، ابھی یہ بول کر اس کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، ابھی یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی روزی کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے ناف کے ذریعے اس کے اندر روزی پہنچانا شروع کر دی اسی وقت۔ اور جب بڑا ہو کے بہت پرہیزگار اور بہت دیندار نہ صحیح مسلمان ہوگا تو 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی نہ کبھی اللہ یاد کر لیتا ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے رزق دیا، اب تو یہ کبھی کبھی اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اب اس کے رزق میں رکاوٹیں کون سی؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا کچھ کمی بیشی نظر آئے ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی ہم مارے گئے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا۔ اس نے روئے زمین پر، فضاؤں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں ہر مخلوق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے وہ جتنی کسی کو روزی چاہیے وہ دیتا ہے۔ اب تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھو کسی کو مالدار، کسی کو درمیانے درجے کا، کسی کو مسکین۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سارے مالدار ہوتے تو دنیا چل پاتی تھی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں سب کو مالدار کر دے، لیکن کیا سارے ہی ایک لیول کے ہوتے دنیا چلتی؟ نہ چلتی، کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ دنیا جب تک ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے دنیا نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے بہترین تدبیر کے ذریعے مختلف طبقات بنا دیے تاکہ ان کا آپس میں کام بھی چلے، تعلق بھی قائم رہے۔ اس ذات سے اتنی مایوسی کہ ہم فوراً سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی تمہیں محسوس ہو کہ مجھے کوئی کمی ہو رہی ہے مانگو. بندے سے 2 4 6 مرتبہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے نا، یہ کیا ہر وقت ہاتھ پھیلائے رہتا ہے. اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. بندوں سے مانگو تو ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض. اور قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ کیا کرنا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب جب بھی اور جہاں جہاں سے بھی کوئی پکارتا ہے. لیکن آگے 2 باتیں کہہ دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ 2 کام تم بھی تو کرو نا، کہ میں اگر کچھ مطالبہ کروں تو وہ بھی پورا کروں. اور اللہ کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو. کوئی مطالبہ، قرآن کریم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان کو بلکہ کسی کو بھی کسی ایسے کام کا مکلف نہیں کیا جو اس کی طاقت سے باہر. ہماری طاقت کے اندر کے کام اللہ نے کہا کچھ میں جو کہتا ہوں وہ تم کر لو، میری ذات پر ایمان رکھو، اور پھر جو مانگو گے وہ ملے گا. جو مانگو. انسان مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر رات، کبھی کبھی نہیں، سال مہینے میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ ہر رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. وہ اس کا نزول ہے، کس طرح وہ نزول فرماتا ہے؟ جیسے اس کی قدرت کے، اس کی شان کے، اس کے جلال کے لائق ہے. آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر سحری کے وقت نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطیہ ہے. کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے بارے میں اسپیشل کہا حل من مستغفر فاغفر لہ. کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بخشش مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. کون ایسا ہوگا اس ذات کے علاوہ؟ روزانہ کھلا اعلان، مانگو، طلب کرو. اور پھر جو طلب نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے یقیناً ناراض ہوتا ہے. جو رب کائنات سے دعائیں نہیں مانگتے، سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ چاہیے مل گیا، ہمیں اب اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس سے مانگتے رہے، ہر وقت اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم رکھے. اس کی قدرتوں میں سے اس پوری کائنات کی تدبیر ایک انتہائی، سمجھیں کہ ہمارے سمجھنے، ہماری سوچ سے بھی بالا قدرت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے. کبھی کبھی میں ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایک دہریہ، بے خدا لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دنیا آئٹم ہے، خود چلتی ادڑتی بنتی رہتی ہے. دہریہ کے سامنے یہ بات آ گئی، اور جو اہل دین ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، عالم ہے، وہ کہتا ہے، سمجھانے کا انداز دیکھ. دہریوں کو عالم کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو جہاز آ رہا ہے نا، بحری جہاز، شپ آ رہا ہے بڑا، اس شپ کا کوئی کیپٹن ویپٹن نہیں ہے، یہ خود چلتا ہے، خود رکتا ہے، اس کا سارا سسٹم یہ خود ہی چلتا رہتا ہے. اب دہریے کو کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کہیں گے نا ہم، کوئی بھی آدمی فوراً یہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا شپ، اتنا بڑا جہاز،
اور وہ بھی سمندر میں، پانی کی لہروں میں، وہ اکیلا کیسے چلے گا بغیر کسی چلانے والے کے، کیپٹن کے؟ عالم نے کہا یہ اتنا سا جہاز اس پوری کائنات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تم کہتے ہو کہ بغیر کیپٹن کے چل نہیں سکتا، اور ادھر تم کہتے ہو کہ یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. اب تم ہی بتاؤ کہ تیرا کیا کہوں، تجھے کیا کہوں؟ دہریہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا کہ میں تو کبھی اس طرف گیا ہی نہیں، ہمارا تو خیال ہی کبھی اس طرف نہیں گیا. ہم کہتے ہیں ہر چیز بنتی بگڑتی، ایک جہاز خود بخود نہیں چل سکتا، اس کے لیے کیپٹن چاہیے. یہ پوری کائنات خود بخود کیسے چل سکتی؟ اور خزانے اس ذات کے اتنے بڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جن و انس نیک و بد، ہر قسم کے لوگ، جانور، پرندے درندے، وہ تو اللہ رب العزت کی روزی کو کھا ہی رہے ہیں نا. جن و انس، فاسق فاجر نیک صالح، سارے کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، ہر کسی کی حاجتوں کو اللہ رب العزت پورا بھی کر دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر پانی نکالنے سے ہوتی. سمندر میں سوئی کتنی ہوتی ہے؟ اگر کوئی بہت بڑا سوا بھی لے لیں گے تو کتنا ہو جائے گا، اس کو پانی میں ڈبو کے نکالیں گے کیا لے آئے گا ساتھ؟ سمندر میں کیا کمی واقع ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے بنی نوع انسان کو، نیک و بد کو، حتیٰ کہ جنات کو، ہر کوئی اپنی اپنی حاجت طلب کرے، اللہ سب کی حاجتیں پوری کر دے، اس کے باوجود اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح کی حدیث ایک صحیح مسلم میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تو معروف ہے نا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نبی تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں وہ ولی تھے. نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تھا. ایک چڑیا نے سمندر کے کنارے، ان کا سارا واقعہ سمندر کے کنارے کنارے کا ہی ہے نا، مچھلی بھون کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ کہیں جا کے کھائیں گے، بیٹھے مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی. اللہ رب العزت نے وہاں کئی معجزات دکھلائے. ایک چڑیا کنارے پہ بیٹھے، پانی میں چونچ ماری، پانی پیا، لڑکے کو مار دیا، ٹوٹی ہوئی دیوار بنا دی، جہاز کو توڑ دیا، نقصان کر دیا، بحری جہاز یا کشتی کہہ لیں. اور بعد میں کہا کہ بادشاہ تھا، وہ کشتیاں گھیر رہا تھا، لے جاتا، ٹوٹی ہوئی دیکھ کے چھوڑ گیا، غریبوں کی کشتی ہے، یتیموں کی دیوار تھی، ان کے نیچے ان کے والد نے کوئی خزانہ رکھا ہوتا، گر جاتی تو دوسرے لوگ لے لیتے. بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتا، اللہ اس کی جگہ انہیں اور دے گا جو کہ نیک صالح ہوگا. یہ ساری باتیں کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اور وہی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ چڑیا دیکھی ہے، چڑیا نے جو سمندر سے پانی پیا ہے، اس پانی کی اور سمندر کے پانی کی نسبت کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں موجود لوگوں کے پاس جتنا بھی علم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا چڑیا نے پانی پی لیا. اللہ کا علم سمندر کے برابر. اللہ رب العزت کی ذات، اس کا تعارف، اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا. اللہ رب العزت کی سماعت، سننا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے یہاں پاک و ہند میں
حتیٰ کہ باہر کے لوگ بھی کچھ تعویل سے کام لیتے ہیں. اللہ کا ہاتھ کہیں تو کہیں گے جی نہیں قدرت مراد ہے، ہاتھ نہیں، جبکہ ہاتھ اللہ رب العزت نے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کا پاؤں، اللہ رب العزت کا پاؤں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے. اب ہاتھ کو تو قدرت کہہ لیں گے، پاؤں کو کیا کہیں؟ اللہ کی صفات ہیں. لیکن یہ کہنا کہ پاؤں ایسا جیسے ہمارا، یا یہ کہنا جائز نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی مثال دینا بھی جائز نہیں ہے. وہ جیسا ہے اس کی قدرت اور جلال کو جو لائق ہے وہ ویسا ہے، ہماری طرح نہیں. اس کی سماعت، اس کا سننا اگر ہماری طرح کا ہی سننا ہو. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا کہ ان کے مردے جو ہیں، مردے تو نہیں بلکہ بزرگ ہی کہنا چاہیے، ان کے مرے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، زندہ بھی بزرگ ہی رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے تو بزرگ قبروں میں بھی سنتے ہیں، اور ہم یہاں ہیں ہمارے بزرگ ہمارے ملکوں میں بھی سنتے ہیں. ایسے ہی دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تین. ایک کچھ چیک کرنے والا ساتھ تھا، اس نے تھوڑا دور ہو کر تھوڑی کم آواز سے بزرگ کو پکارا، جیسے آدمی بات کرنا چاہتا ہے نا. اب یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شفا بھائی ہیں، تقی بھائی ہیں، یہ حسان ہے. تو میں جان بوجھ کے، کچھ سنا آپ نے؟ بزرگ سے اس نے بات کی لیکن تھوڑی کم آواز سے، جان بوجھ کر. تو بزرگ نے کہا بیٹا ذرا، تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک چاہے ان کی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو، ہمارے حیدرآبادیوں میں بھی عادت ہے ہر کسی کا بچہ، وہ چاہے اس سے بڑا ہو لیکن کہیں گے بچہ. وہ پیر بھی عادی ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو بیٹا، کیونکہ وہ بڑے درجے پر ہیں. بیٹا ذرا قریب آ کے بات کرو، سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ تبھی تو میں تمہارے قریب ہوں اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم جب قبر میں ہوگے تو کیا سمجھو گے. لیکن ہمارے یہاں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. سامنے بیٹھا ایک بلشت دور ہے، نہیں سمجھ رہا، قبر میں چلا جائے گا 5 فٹ زمین کے نیچے، یہ پھر سمجھے گا. اللہ کی سماعت کتنی ہے اس کا اندازہ کریں. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. قد سمع 28واں سپارہ ہے نا، یہ قد سمع وہی الفاظ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس خاتون کی سن لی جو اپنے رب کی طرف اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. تشتکی الی اللہ، جو اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی سن لی. اور یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. کہتی ہیں میں گھر میں کمرے میں میں موجود ہوں، لیکن میں تھوڑی ہٹ کے تھی، تھوڑی ہٹ کے، جیسے یہ مرید پیر سے تھوڑا ہٹ کے تھا نا، میں تھوڑی ہٹ کے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کے اپنی بات بتانے شروع کر دی. وہ واقعہ ہوا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تو ہوتا ہی ہے نا، وہاں بھی جھگڑا ہوا. اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں. اور تھوڑے ہی وقت میں اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آیات نازل فرما دی. 28ویں سپارے کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھ کے سنائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے میں پاس موجود ہوں، مجھے نہیں سنا جا رہا تھا کہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العزت نے اس کی بات کو سن لیا. یہ ہے سماعت. اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت سننا اور دوسری قدرت ہے دیکھنا.
ہمارے لیے تب اس پردے سے پیچھے بھی دیکھنا ناممکن ہے. یہ تو پردہ وردہ بھی کوئی نہیں، کپڑا ہے بس. اس کپڑے کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. دعویٰ پیر صاحب کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن وہ بھی نہیں جانتے. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ وہ اندھیرے میں، روشنی میں، کمروں کے اندر، کمروں کے باہر، دن کا وقت ہو یا رات کا، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے. اور اس کی سمع اور اس کی بصارت، سماعت و بصارت کی صرف ایک مثال ذہن میں رکھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگی کہ اگر کالی اندھیری رات ہو اور کالے رنگ کا پہاڑ ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی سماعت اور اللہ رب العزت کی اس کی قدرت کا اندازہ کریں. اس کی بصارت اور اس کی سماعت اتنی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کے چلتے قدموں کو وہ دیکھتا ہے اور قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. اس رب کائنات کے اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندروں کے برابر پانی لے آؤ، ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لو، اور سارا بنی نوع انسان بیٹھ کر لکھنا شروع کر دے، اس سے کلمات ما نفدت کلمات اللہ. سورہ لقمان کی آخری آیت اس سلسلہ میں بڑی بہترین آیت ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت، جس کو مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 34. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی بات قیامت کا علم اللہ کے پاس. قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ حدیث مشہور ہے نا، حدیث جبرائیل. آئے ایمان کے ارکان پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اسلام کے ارکان پوچھے، بتا دیے. اور آخر میں سوال کر دیا اخبرنی عن الساعہ، بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں. فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل تم سے زیادہ بہتر میں بھی نہیں جانتا، تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا. یعنی جتنا تمہیں معلوم ہے کہ آئے گی، اتنا ہی مجھے معلوم ہے آئے گی، لیکن کب آئے گی میں بھی نہیں جانتا. پھر نشانیاں بتائیں. اللہ رب العزت کا علم اس حد تک ہے کہ قیامت کب آئے گی وہ جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے کب اور کہاں اور کتنی بارش برسانی چاہیے. اسے زمین کی، علاقے کی، کسان کی حاجتوں کا علم ہے. وینزل الغیث، وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے. کسی ایک ماں کی بات نہیں. ما فی الارحام، دنیا بھر کی حاملہ ہونے والی چیزیں، ہر چیز کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، یہ اللہ جانتا ہے. اب اس کی تفصیل میں، انہی باتوں کی تفصیل میں جائے تو بات لمبی. ہم نے بڑا کوشش کر کے مشینیں اور یہ اور وہ بڑا سامان تیار کیا اور بالآخر یہاں تک پہنچ گئے کہ لڑکی لڑکا پہچان لیتے ہیں. لیکن ایک وقت تک اللہ رب العزت جب چاہے لڑکی کو لڑکا کر دے. کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ لڑکی کو لڑکا کرے، لڑکے کو لڑکی کر کے، اس کے لیے لمحہ بھر کا کام. اور ایسے واقعات پیش آئے. مشینیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی. مشینیں، ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر، اسپیشل قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں بیٹی ہوگی لیکن بیٹا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ لیں کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. تھوڑی بہت پہچان آ گئی، اسی پہ ڈینگے مارنا شروع کر دیتے ہیں.
اللہ رب العزت نے 120 دن کے بچے کے بارے میں جو چیزیں کہی ہیں ان میں سے ایک ہے شقی ام سعید۔ اللہ اس وقت یہ بھی لکھوا دیتا ہے کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، شقی بدبخت اور سعید نیک بخت۔ ہماری مشین بتا سکتی ہے یہ بات، اور یہ بھی لکھوا دیتا ہے کہ اس کو زندگی میں کتنا رزق ملے گا۔ ہماری مشین کیا کرے گی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ صرف وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کس زمین میں مرے گا، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ضرورت پڑی کسی اور ملک میں چلے گئے، ڈیلیگیشن کے طور پر چلے گئے، کمپنی نے بھیجا، وزٹ پہ چلے گئے، وہاں موت آ گئی۔ ہم نہیں جانتے کس ملک میں کب موت آئے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی موت جس علاقے، جس ملک، جس جگہ ہوتی ہے، موت کے وقت اللہ اسے وہاں کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت وہاں اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میری موت یہیں ہے، نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کی موت کہاں ہے۔ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کل ہمارے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ نہ موت کا پتہ ہے کب اور کہاں آئے گی، نہ رزق کا پتہ ہے کہ کب اور کیا بنے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، سارے کا سارا علم اور یہ ساری خبریں رکھنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اللہ رب العزت کا تعارف کروانے کے لیے بہت سارے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی احاطہ کر لے یہ ناممکن ہے۔ وہی پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ تو یعلم ما فی الصدور، دلوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہم تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کا نہیں جانتے، پاس پڑے کا نہیں جانتے۔ میاں بیوی میں کتنا قرب ہوتا ہے، والدین اور اولاد میں کتنا قرب ہوتا ہے، دلوں کی کوئی نہیں جانتا۔ دلوں میں کس کے دل میں کیا ہے آپس میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت ہے جو دلوں کے اندر، سینوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کا علم وسیع ہے، اور اس کے علم کے مقابلے میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سمندر میں سے چڑیا جو چونچ میں پانی بھر کے لے کے پی گئی، اتنا علم انسانوں کے پاس، اور سمندر اللہ رب العزت کے پاس۔ اور اگر اللہ رب العزت کے کلمات، اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس سے یہ بات باہر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی پہچان رکھیں، اور پھر جب اتنی عظمتوں والا خدا، اتنی عظمتوں والا ہمارا رب جو ہمیں دیتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں اس کی کھائیں اور گن کسی دوسرے کے گائیں، یہ بات تو اچھی نہیں لگتی نا۔ ہمارے یہاں تو سیدھا سے کہتے ہیں جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں، کھائیں اس کا اور گن کسی اور کے گائیں، کہ ہمارے داتا گنج بخش دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ بیماری، وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی کو یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے۔
مشکلات میں اللہ رب العزت کو پکاریں، وہی سنتا ہے، وہی قدرتیں رکھتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مشکلات میں اللہ کو پکاریں، اور اگر اللہ رب العزت فارغ البالی خوشحالی دے دے تو بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ یہ نہیں کہ مشکل آ گئی تو 5 وقت کے نمازی بلکہ 6 وقت کے نمازی، اور مشکل گئی تو مسجد کا راستہ ہی بھول جائیں۔ یقین جانیں کہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، یقیناً آپ کے دائیں بائیں بھی ہوں گے، ذرا مشکل آتی ہے سفید ٹوپی نکال لیتے ہیں، مسجد میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، بڑے فرسٹ کلاس مسلمان نظر آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کام ہو گیا، پہلے نمبر پر ٹوپی گئی، دوسرے نمبر پر ایڈریس بھی غائب ہو گیا کہ یہ ایڈریس میرا مسجد کا راستہ کون سا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کو خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں بدحالی میں یاد رکھے گا۔ یعنی خوشحالی میں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھو، بدحالی میں وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اور اگر خوشحالی میں ہم اپنی مستی میں آ جائیں اور بدحالی میں ہی صرف اس طرف پلٹیں تو یہ پھر صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے آپس میں انسانوں کے لیے صحیح نہیں ہو، جو ہمیں ہر چیز دے رہا ہے اس کے سامنے یہ کیا صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔